بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ مارنا سیریز کی قسط نمبر 11 سفید عقاب کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے چاہتی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ دیوتاؤں کی پرسرار بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ نے خیرات دینی شروع کر دی۔ ابالوں کے مندر میں بکریوں اور بھیڑوں کی قربانی بھی دی گئی مگر بیماری کم نہ ہوئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا بیماری ہے۔ وہ روز بروز کمزور ہو رہا تھا اور ہر وقت تیز بخار چڑھا رہتا تھا۔ جب یہ اطلاع امبر تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس کے دوست ناگپری نے اپنا کام دکھایا ہے اور امبر کے لیے دربار تک جانے کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ اس نے صبح کو اٹھ کر نئے کپڑے پہنے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل کے دروازے پر اسے روک دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تبت کا مشہور سنیاسی حکیم ہے اور بادشاہ کا علاج کرنے آیا ہے۔ اپنے بادشاہ کی بیماری سے شاہی محل کے سبھی لوگ بہت پریشان تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح اچھا ہو جائے کیونکہ اس کی بیماری سے سب لوگوں کی زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ پہرے داروں نے امبر کو چوکی پر ہی بٹھایا اور اندر بادشاہ کی بیٹی ہیلن کو خبر کر دی۔ ہیلن کو جب معلوم ہوا کہ کوئی تبت کا سنیاسی اس کے باپ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس نے امبر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ امبر نے ہیلن کے کمرے میں آ کر پہلی بار شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں ملک مصر میں پیدا ہوا، چھوٹا سا تھا کہ آپ باپ کی وفات پا جانے پر چچا کے ساتھ ملک تبت چلا گیا۔ میرا چچا حکیم تھا اور جڑی بوٹیوں سے بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ میں نے بھی بڑے ہو کر یہی کام شروع کر دیا۔ کچھ روز ہوئے اس شہر میں سیر کی غرض سے آیا ہوں۔ خیال تھا کہ یہاں کے میدانوں میں جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی کروں گا۔ کارواں سرائے میں بادشاہ سلامت کی انوکھی بیماری کا حال سنا تو دل میں افسوس ہوا اور خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی علاج کر کے دیکھ لوں۔ شہزادی ہیلن نے پوچھا، کیا تم میرے والد پر اپنی دوائی آزمانا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس اس بیماری کا کوئی آخری علاج بھی ہے؟ امبر نے محسوس کیا کہ شہزادی واقعی بڑی عقل مند اور ذہین عورت ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ بات صاف صاف بیان کر دے۔ چنانچہ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، میرے پاس بادشاہ سلامت کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ شہزادی ہیلن نے ذرا تعجب سے امبر کی طرف دیکھا کیونکہ وہ اسے عمر میں کم عمر نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج تک حکیم بوڑھے بوڑھے لوگ ہی دیکھے تھے۔ اس کے سامنے یہ پہلا حکیم کھڑا تھا جو نوجوان تھا۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ امبر اہانون، کیا تمہارا تعلق مصر کے کسی پرانے خاندان سے ہے؟ امبر چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا اہانون کے لفظ سے شہزادی کو شک ہوا ہے کیونکہ یہ نام اس کے نگر دادا کے بھی نگر دادا فرعون کا نام تھا۔ امبر اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا، جانے کہ اس کے منہ سے یہ نام نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، میرا خاندان تو غریب مزدور لوگوں کا خاندان ہے۔ شہزادی ہیلن امبر کو تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امبر کے چہرے پر اور اس کی باتوں سے اسے کسی شاہی خاندان کی خون کی بو آ رہی تھی، لیکن اس نے یہ خیال اپنے دل ہی میں رہنے دیا اور اس سے پوچھا، تم کس دوا سے میرے بابا کا علاج کرو گے؟ وہ ایک نئے حکیم کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لینا چاہتی تھی کیونکہ یہ بادشاہ کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ امبر نے کہا، میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ایسی کون سی وہ انوکھی دوا ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے یا جس کے بارے میں تم زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے؟ امبر نے کہا، اے شہزادی، اس دوائی کا کوئی ایک نام نہیں ہے، وہ میں نے کئی ایک جڑی بوٹیوں کو ملا کر پیس کر جوش دے کر اس کا عرق نکال کر تیار کی ہے۔ کیا تم مجھے وہ دوائی دکھا سکتے ہو؟ ضرور دکھا سکتا ہوں۔ اور امبر نے تھیلے میں سے سبز رنگ کی ایک بوتل نکال کر ہیلن کو پکڑا دی جس میں سرخ رنگ کا عرق تھا۔ شہزادی بڑے غور سے عرق کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ڈھکن اٹھا کر عرق کو سونگھا۔ اس میں تو کستوری کی مہک آ رہی ہے۔ ہاں شہزادی صاحبہ، اس عرق میں ہم تھوڑی مقدار میں کستوری بھی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ بادشاہ سلامت کے کمرے میں آؤ۔ شہزادی ہیلن امبر کو لے کر بادشاہ ٹرائے کے خوابگاہ میں آ گئی۔
بادشاہ نیند بے ہوشی کے عالم میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تیز بہار میں اس کا بدن تپ رہا تھا۔ بیگمات اور کنیزیں ہاتھ باندھے اداس کھڑی تھی۔ انہوں نے ہیلن کو آتے دیکھا تو ادب سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عنبر نے بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا وہ سفید عقاب تھا جو سنہری پنجرے میں ستون کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ عنبر کو اس میں اپنے دوست کی بو آئی۔ سفید عقاب بھی عنبر کو دیکھ کر اپنے پنجرے میں سیٹی بجانے لگا۔ اس بات کو شہزادی ہیلن نے بھی محسوس کیا کہ اس سے پہلے عقاب نے کبھی اس طرح چہک کر سیٹی نہیں بجائی تھی۔ عنبر سمجھ گیا کہ اس کا دوست ناگ فنی عقاب کے روپ میں اس کمرے میں موجود ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس بیٹھ کر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی نبض تیز تیز چل رہی تھی۔ عنبر نے سونے کا کٹورا منگوا کر اسے 12 مرتبہ پاک پانی میں صاف کرایا اور پھر اس میں بوتل میں سے چند سرخ قطرے عرق کے ڈال کر پھر اس میں 2 گھونٹ پانی بھرا اور شہزادی سے کہا، بادشاہ سلامت کی بڑی خوش بختی ہے کہ اس کمرے میں تبت کا خاص سفید عقاب موجود ہے۔ میری دوائی کا ایک خاص جز یہ سفید عقاب بھی تھا۔ اگر یہ عقاب نہ ہوتا تو بادشاہ سلامت کی بیماری 1 ہفتے میں دور ہوتی، لیکن چونکہ خوش قسمتی سے عقاب یہاں موجود ہے اس لیے اب بادشاہ سلامت ابھی دوائی حلق سے اندر جاتے ہی اچھے ہو جائیں گے۔ شہزادی نے پوچھا، سفید عقاب اس میں کیا کرے گا؟ عنبر نے کہا، آپ دیکھتی رہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر عنبر نے دوائی کا کٹورا ہاتھوں میں اٹھایا اور سفید عقاب کے پنجرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عقاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ عقاب اپنی آنکھیں بالکل نہیں جھپک رہا۔ وہ عنبر کو دیکھ کر پنجرے میں خوشی سے ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ عنبر کو یقین ہو گیا کہ عقاب اصل میں اس کا دوست ناگ فنی ہی ہے۔ اب اس نے دوائی کا پیالہ اس کے پنجرے کے ساتھ لگا دیا۔ خوابگاہ میں سب لوگ حیرانی سے تک رہے تھے، یہ شخص کیا جادو کرنے والا ہے۔ دوائی کے کٹورے کا پنجرے کے ساتھ لگنا تھا کہ عقاب نے جالیوں میں سے اپنی چونچ باہر نکال کر کٹورے کی دوائی میں ڈبو دی اور پھر اوپر اٹھا لی۔ عنبر نے شہزادی ہیلن کی طرف دیکھا اور کہا، بس سفید عقاب سے یہی کام لینا تھا۔ اب سمجھ لیجئے کہ بادشاہ سلامت کی بیماری دور ہو گئی۔ عنبر نے بادشاہ کے حلق میں دوائی ٹپکانی شروع کر دی۔ دوائی ٹپکانے کی تھوڑی دیر کے بعد ہی بادشاہ نے آنکھیں کھول دی اور اپنی بیٹی شہزادی ہیلن کی طرف دیکھا۔ شہزادی ہیلن نے اپنے باپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، طبیعت کیسی ہے ابا جان؟ بادشاہ کے چہرے پر اتنے دنوں بعد پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، اب میں ٹھیک ہوں، اور پھر بڑے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے روز بادشاہ کا بہار ختم ہو چکا تھا اور وہ بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے عنبر کا شکریہ ادا کیا کہ دوا نے اسے آرام پہنچایا ہے اور انوکھی بیماری دور کر دی ہے۔ شہزادی ہیلن نے کہا، ابا جان، یہ نوجوان حکیم تبت میں رہا تھا، مگر اس کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی۔ اس کی دوائی میں آپ کے سفید عقاب کا بھی ہاتھ ہے۔ اس نے اس دوائی میں اپنی چونچ ڈبو دی تھی۔ کیا سچ مچ ایسا ہوا تھا؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ عنبر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس دوائی کے لیے سفید عقاب کی چونچ کا ڈبویا جانا بہت ضروری تھا۔ پھر تو ہم اپنے پیارے سفید عقاب کے بھی شکر گزار ہیں۔ عنبر نے دل میں سوچا، اس غریب بادشاہ کو کیا خبر کہ سفید عقاب کی وجہ ہی سے وہ بیمار ہوا تھا۔ سفید عقاب بھی پنجرے میں بڑا خوش تھا اور بار بار سیٹی بجا رہا تھا۔ شہزادی ہیلن نے کہا، عقاب بھی بہت خوش ہے۔ عنبر نے کہا، وہ بادشاہ سلامت کی صحت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہیلن نے کہا، لیکن وہ تو اسی وقت سے سیٹی بجا رہا ہے جب سے تم اس کمرے میں داخل ہوئے ہو۔ عنبر ٹھٹک سا گیا۔ ہیلن بڑی ذہین شہزادی تھی۔ وہ کسی خاص بات کو سمجھنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اسی ایک بات کو کریت رہی تھی، لیکن وہ اپنی ذہانت اور عقل مندی کے باوجود عنبر کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، اس لیے کہ عنبر نے نہ صرف دنیا دیکھی تھی بلکہ تاریخ کے کئی دور دیکھے تھے۔ ہیلن کا بھی اس دنیا میں کہیں وجود بھی نہیں تھا جب وہ نمرود کی جھوٹی خدائی پر، ہینیبال کے ظلم و ستم اور مصر کے سنگ دل فرعونوں کی سازشوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ٹرائے شہر کی شہزادی ہیلن اسے شکست نہیں دے سکتی تھی، وہ اسے نہیں پہچان سکتی تھی۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، پرندے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر بادشاہ بلا چنگا ہو گیا۔ عنبر کو بادشاہ نے اپنا خاص طبی مشیر مقرر کر لیا۔ اب بادشاہ کی تندرستی کی دیکھ بھال عنبر کے سپرد تھی۔ اس دوران میں عنبر نے سرائے میں اپنی کوٹری نہ چھوڑی۔
سرائے کی نیک دل ملکہ کے سلوک سے بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے ملکہ کو بہت سی اشرفیاں لا کر دیں اور اسے بتایا کہ اس کا کاروبار میں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے عنبر کو مجبور کیا کہ وہ سرائے سے اٹھ کر شاہی محل کے کونے والی بارادری میں آ جائے۔ عنبر نے 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس دوران میں سفید عقاب سے عنبر کی کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی، شاید اس لیے بھی کہ عنبر رات کو شاہی محل کی بجائے سرائے میں آ جاتا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے عقاب آدھی رات کو پنجرے میں سے نکل کر سانپ کے روپ میں اس سے ملاقات کرنے آتا۔ عنبر نے سرائے کی ملکہ کو آ کر بتایا کہ کل وہ وہاں سے جا رہا ہے۔ نیک دل ملکہ نے کہا، کیا تمہیں اس سے کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے؟ عنبر نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس شہر سے باہر جا رہا ہوں، پھر جب کبھی آیا تو تمہاری سرائے میں ہی آ کر اتروں گا۔ سرائے کی مالکہ نے کہا، یہ سرائے تمہاری ہے، اسے ہمیشہ اپنا گھر سمجھنا، مجھے تم اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے، تو مجھے بہت یاد آؤ گے۔ سرائے میں عنبر کا وہ آخری دن تھا کہ شام کے وقت ایک اجنبی سوداگر سرائے میں اترا۔ وہ ایک اونچا، لمبا اور چوڑا بدن کا آدمی تھا۔ اس کے سر پر اربوں کی طرح کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی خاص چیز ایک زخم تھا جو اس کے گال پر آنکھوں سے لے کر تھوڑی تک چلا جا گیا تھا، شاید اسے کسی لڑائی میں تلوار لگی تھی۔ اجنبی سوداگر نے اپنا نام یورنیس بتایا اور ظاہر کیا کہ وہ گھوڑوں کی تجارت کے سلسلے میں ٹرائے میں آیا ہے۔ وہ عنبر کے پاس بیٹھ کر اس سے گھوڑوں وغیرہ کی باتیں کرنے لگا۔ عنبر نے محسوس کیا اسے گھوڑوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ آدھی رات کو عنبر کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے گلی میں گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھ کر نیچے آیا تو سرائے کی مالکہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے عنبر کو بتایا کہ یورنیس نام کا سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ یورنیس کو اسپارٹا کے بادشاہ نے ہیلن آف ٹرائے کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آدھی رات کو وہ سوداگر کے بیس میں سرائے سے نکلا اور شہر سے باہر پہاڑی کے پاس ان کھنڈروں میں پہنچا جہاں اس کے چاروں ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ یورنیس نے انہیں ہر طرح سے تیار رہنے کے لیے کہا تھا اور خود شاہی محل میں وزیر خاص نے اس کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ ہیلن کو اغوا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر وزیر نے بڑی ہی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ وہ شاہی محل کے چور دروازے سے نکل کر فصیل کے نیچے یورنیس کے انتظار کر رہا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی اور آسمان پر ستارے ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وزیر نے چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک گھڑ سوار ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر وزیر کے پاس گھوڑے سے اتر گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ یورنیس نے گھوڑے کو فصیل کے باہر ہی ایک پرانے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وزیر کے ساتھ چور دروازے سے شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ وزیر اسے مختلف اندھیری غلام گردشوں اور طریق برآمدوں میں سے گزارتا ہوا اپنے خاص کمرے میں لے آیا۔ اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور چھوٹی سی شمع روشن کر دی۔ یورنیس نے وزیر سے پوچھا، کیا سارے معاملات ٹھیک ہیں؟ وزیر نے اسے بتایا کہ شہزادی ہیلن کو بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اغوا کرنا ہوگا۔ یورنیس نے کہا کہ اس کے چاروں سپاہی اور 4 ساتھی دور پہاڑی کے دامن میں تیار بیٹھے ہیں۔ وزیر نے یورنیس کو بتایا کہ وہ اسے شہزادی ہیلن کی خاص کمرے یعنی خوابگاہ میں لے جائے گا، جہاں اس نے خفیہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر یورنیس شہزادی کے پلنگے بالکل پاس پہنچ جائے گا۔ یہاں اس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ شہزادی کے منہ پر بے ہوش کرنے والے عرق میں وہ گویا ہوا رومال رکھ دے۔ پھر جب شہزادی بے ہوش ہو جائے تو وہ دونوں مل کر اسے خوابگاہ سے اٹھا کر محل کے چور دروازے سے باہر لے جائیں گے، جہاں سے یورنیس شہزادی کو اپنے گھوڑے پر لٹا کر اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ یورنیس نے وزیر سے بے ہوشی کی دعا میں بھیگا ہوا رومال لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وزیر نے اسے ساتھ لیا اور شہزادی کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ مختلف برآمدوں اور اندھیرے راستوں میں سے ہوتا ہوا وزیر ایک پرسرار دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرگوشی میں یورنیس سے کہا، یہ وہ دروازہ ہے جس کی دوسری جانب شہزادی سو رہی ہے۔ یورنیس نے پوچھا، کیا دروازہ کھلا ہے؟ ہاں، میں نے اسے کھلا رکھا ہوا ہے۔ وزیر ایک طرف ہٹ کر اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یورنیس نے چہرے کو سیاہ چادر میں اچھی طرح چھپایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا شہزادی ہیلن ایک عالی شان پلنگ پر بڑے پرسکون انداز میں سو رہی ہے۔ اس کے سرہانے ایک شمع جل رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شہزادی کے سرہانے کی طرف کھڑا تھا۔ یہ موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا۔
ایک ایک پل بڑا قیمتی تھا، ہو سکتا ہے شہزادی کی آنکھ کھل جائے۔ ایسی صورت میں وہ پکڑا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ یونس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی جیب سے بے ہوشی کی دوا میں بھیگا ہوا رومال نکالا اور ایک پل ضائع کیے بغیر شہزادی ہیلن کی ناک پر رکھ کر اوپر سے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ بے ہوشی کی دوا بے حد تیز تھی۔ شہزادی نے ایک جھٹکا سا کھایا اور بے ہوش ہو گئی۔ یونس نے فوراً اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور خوابگاہ سے باہر اندھیری راتری میں آ گیا، جہاں وزیر سائے میں چھپا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یونس کو لے کر شاہی محل کے چور دروازے پر آ گیا، جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یونس نے شہزادی کو گھوڑے پر ڈالا، پھر خود اس پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر پہاڑ کی طرف چل دیا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو غدار وزیر واپس محل کے اندر آ گیا اور خوابگاہ میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ایسا کارنامہ بڑے آرام کے ساتھ کر دیا تھا۔ صبح سارے محل میں شور مچ گیا کہ شہزادی ہیلن غائب ہے۔ سارے محل اور شہر ٹرائے کا چپا چپا چھان مارا گیا، مگر شہزادی کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی جدائی میں گمسم ہو کر رہ گیا۔ وزیر خاص بڑی مکاری کے ساتھ بادشاہ کو تسلیاں دیتا رہا کہ شاید شہزادی سیر کے لیے باہر گئی ہو، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اس وقت سپاٹا شہر کے مضبوط قلعے میں بادشاہ کی قید میں پڑی ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ایک نوکرانی دودھ کا پیالہ لیے اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ یہاں مجھے کون لایا ہے؟ اتنے میں اسپارٹا کا بادشاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے صاف لفظوں میں ہیلن کو بتایا کہ اس نے محض اس لیے اغوا کیا تاکہ اس کا باپ اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے شہر سے باہر نکل کر اس کے شہر پر حملہ کرے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اس کے حالی شہر پر قبضہ جما لے۔ شہزادی نے کہا کہ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کا انتقام لینے اور اسے واپس حاصل کرنے کے لیے اسپارٹا پر ضرور حملہ کرے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ بادشاہ تو باہر نکل گیا اور شہزادی ہیلن گہری سوچ میں ڈوب گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باپ اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ضرور اسپارٹا پر حملہ کرے گا۔ ایسی صورت میں اسپارٹا والوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ بیک وقت ٹرائے کے حالی شہر میں قبضہ کر لیں اور کھلے میدان میں پڑی ہوئی فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر شکست بھی دے دے، اور وہ دیر تک وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتی رہی، مگر وہ اکیلی اتنے بڑے قلعے میں سے کیسے فرار ہو سکتی تھی؟ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عورت چاہے کتنی بھی عقل مند ہو، وہ کمزور ہی ہوتی ہے۔ امبر نے جس رات یونس نام کے سوداگر کو سرائے میں سے پرسرا طریقے سے بھاگتے دیکھا، وہ اس کی سرائے میں آخری رات تھی۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ وہ سوداگر شہزادی ہیلن کو اغوا کرنے جا رہا ہے تو اس کا ہر حالت میں پیچھا کرتا، لیکن وہ تو بے خبر تھا۔ صبح وہ سرائے کی مالکہ سے رخصت ہو کر شاہی محل میں آیا تو وہاں شہزادی ہیلن کے گم ہونے کا سوگ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ایک ہفتہ اسی پریشانی میں گزر گیا۔ بادشاہ بے حد طیش اور غصے کے عالم میں تھا۔ اب وزیر نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگا دینی چاہیے۔ اس نے ایک روز اسپارٹا والوں کو پیغام بھجوایا کہ اپنا جاسوس بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ اگلے روز بادشاہ یعنی ہیلن کے باپ کو اسپارٹا کے بادشاہ کی طرف سے پیغام ملا کہ اس کی بیٹی شہزادی ہیلن اس کی قید میں ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شکست تسلیم کر کے ٹرائے شہر اسپارٹا والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پیغام سننا تھا کہ شہزادی کے باپ کا پارا چڑھ گیا۔ غصے کے مارے وہ دیواروں پر تلواریں مارنے لگا۔ اس کی یہ جرأت کہ میری بیٹی کو میرے قلعے کے اندر سے اغوا کر کے لے جائے۔ میں اس کی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں اس کے قلعے کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ جو لوگ رات کو شاہی محل کے اندر پہرا دے رہے تھے ان کو حاضر کیا جائے۔ سارے سپاہی تھر تھر کانپنے لگے اور وہاں آن جمع ہوئے۔ انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کی کہ وہ تو اپنے پہرے پر موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص محل کے اندر داخل نہیں ہوا اور نہ ہی داخل ہونے کی جرأت کر سکتا ہے۔ امبر نے بھی بادشاہ کو سمجھایا کہ یہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے جو ضرور پکڑ لی جائے گی، لہٰذا پہرے داروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو آزاد کر دیا اور پھر امبر کو لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میری بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہوگا؟ امبر کو یونس سوداگر کا خیال آ گیا جو آدھی رات کو سرائے سے نکل کر بھاگا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، محل کا کوئی شخص آپ کے خلاف ہے، اس نے اغوا کرنے والے کی مدد کی ہے اور شاہی محل کے چور دروازے سے اسے اندر داخل کیا ہے اور شہزادی کو بے ہوش کر کے اٹھایا گیا ہے، کیونکہ شہزادی کے بستر پر اس دوائی کی بو آ رہی تھی۔
بادشاہ نے غصے میں کہا، وہ کون ہو سکتا ہے جس نے شاہی محل میں میرے دشمن کو آنے دیا؟ میں ابھی اس کی کھال کھنچوا دینا چاہتا ہوں۔ عنبر نے کہا، اس کے بارے میں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، لیکن ابھی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شہزادی صاحبہ کو دشمن کے چنگل سے کیسے رہا کرایا جائے۔ بادشاہ بولا، ظاہر ہے مجھے جنگ کرنی ہوگی۔ میں آج ہی اسپارٹا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کل میرا لشکر اسپارٹا کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عنبر نے بادشاہ سے کہا، آپ کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ دوبارہ اپنے فیصلے پر غور کر لیں، کیونکہ ایک بار لشکر دشمن کی طرف چل پڑا تو پھر اس کا رکنا بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے بھڑک کر کہا، تو تم کیا سمجھتے ہو ہم لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دے کر پیچھے ہٹا کرتے ہیں؟ فوج کا ہر جوان دلیر ہے، لڑاکا ہے اور کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ میں اسپارٹا والوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ عنبر کہنے لگا، لیکن بادشاہ ہمیں اسپارٹا کا محاصرہ کرنا ہوگا۔ اسپارٹا کی فوج شاہد باہر آ کر ہمارے سپاہیوں سے نہ لڑے، کیونکہ سنا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ کئی سال تک قلعے کے اندر بند پڑے رہ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں انہیں قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دوں گا۔ اسی روز اسپارٹا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا اور دوسرے روز ٹرائے کا بے پناہ لشکر اسپارٹا کے قلعے کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ عنبر کو اس طرح میں موقع ہی نہ ملا کہ وہ سفید عقاب سے کوئی بات کر سکتا۔ ناگ پھنی بھی عقاب کا روپ بدل کر بڑے آرام سے پنجرے میں بیٹھا مرغابیوں اور کبوتروں کا گوشت کھا رہا تھا۔ اس نے بھی عنبر سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور کچھ نہیں تو وہ ناگ پھنی سے مل کر کچھ مشورہ ہی کر سکتا تھا، مگر اب تو کسی سے بھی مشورہ لینا فضول تھا، کیونکہ ٹرائی کی فوجیں اسپارٹا کے قلعے کے باہر جا کر خیمے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسپارٹا کے بادشاہ نے جب ٹرائی کی فوج کو باہر میدان میں جمع ہوتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی اسکیم کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنی فوج کی ایک زبردست لشکر کو حکم دیا کہ خفیہ سرنگ میں سے نکل کر ٹرائی کے خالی شہر پر جا کر قبضہ کر لیا جائے۔ 10-12 ہزار فوج کا لشکر قلعے کی خفیہ سرنگ میں سے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا ٹرائی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرائی شہر بالکل ہی خالی ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں بادشاہ نے عنبر کے مشورے سے فوج کی ایک اچھی خاصی تعداد چھوڑ رکھی تھی۔ حالانکہ غدار وزیر نے خالی شہر میں فوج رکھنے کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن عنبر نے بادشاہ کو سمجھا دیا کہ اگر وہ اپنا شہر کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے تو اسے خالی ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ عنبر کے کہنے کے مطابق کچھ فوج بند قلعے کے اندر تھی اور کچھ قلعے کے باہر پہاڑوں میں چھپا دی گئی تھی، تاکہ حملہ آور دشمن کو رستے میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اور یہی ہوا۔ اسپارٹا والوں کا لشکر جب ٹرائی کے بند قلعے کے باہر پہنچا تو انہوں نے دیکھا قلعے کا بڑا دروازہ بند ہے اور اوپر ہزاروں کی تعداد میں لشکر تیر کمار اور نیزے لیے مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ حملہ کریں یا واپس چلے جائیں کہ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ٹرائی کی فوجوں نے دشمن پر زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ فوج اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ تیر چلانے والے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، مگر تیروں کی بارش برابر ان کے اوپر ہو رہی تھی۔ دوسری جانب قلعے کے اوپر سے بھی دشمن پر نیزے برسانے لگے۔ اب تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے زخمی ہو کر گرنے لگے اور اپنے ہی سپاہیوں کو روندنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسپارٹا والوں کا لشکر ٹرائی کے شہر پر قبضہ کرنے آیا تھا اور بری طرح شکست کھا کر واپس بھاگ اٹھا۔ ہزاروں سپاہی اور گھوڑے مارے گئے۔ ٹرائی کی فوج نے بھاگتے لشکر کا پیچھا کیا اور ہزاروں کو راستے میں ہی مار ڈالا۔ جب یہ فوج زخمی حالت میں گرتی پڑتی سرنگ کے راستے قلعے کے اندر داخل ہوئی تو اسپارٹا کے بادشاہ کو بے حد مایوسی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ جاسوس اسے آ کر خوشخبری سنا دیں گے کہ ٹرائی کے شہر پر قبضہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں سپاہی ہار کر زخمی حالت میں آئے تھے۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ٹرائی کی فوج کا مقابلہ قلعے سے باہر نکل کر نہیں کیا جائے گا، ورنہ وہ ٹرائی شہر کی فتح کی خوشی خبری سننے کے بعد قلعے سے باہر آ کر دشمن سے مقابلہ کرنے والا تھا۔ یہ خبر ٹرائی کے لشکر میں غدار وزیر کو مل گئی۔ اسے بھی بڑی مایوسی ہوئی۔ اسے عنبر پر سخت غصہ آیا، کیونکہ اسی کے مشورے سے بادشاہ نے ٹرائی کے خالی شہر میں فوج جمع کر رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ موقع ملتے ہی وہ عنبر کو ضرور قتل کر دے گا، کیونکہ بادشاہ پر اس کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ سفید عقاب کو اپنی خوش بختی کی نشانی سمجھ کر بادشاہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔
अंबर ने एक बार तन्हाई में सफ़ेद अकाब से कहा, भाई अब तो अपनी असल सूरत में आ जाओ, आखिर कब तक हमें इंतज़ार करवाओगे। अकाब ने ज़ोर से सीटी बजाई। अंबर ने पलट कर देखा, वज़ीर इसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद इसकी आस्तीन में खंजर था, लेकिन अंबर को पीछे मुड़ते देखकर वो हंस पड़ा और बोला, अकाब से बातें क्या हो रही हैं। अंबर ने हंस कर कहा, मैंने सुना है कि अकाब भी बोलना सीख लेते हैं। वज़ीर मुस्कुराता हुआ हैमे से बाहर निकल गया। अब हैमे में अंबर और अकाब बिल्कुल तन्हा थे। अचानक अकाब ने ज़ोर से फुनकार मारी और वो एक इंसान के रूप में अंबर के सामने आकर बैठ गया। नागफनी ने अंबर को बताया कि यही वो वज़ीर है जिसकी साजिश से शहज़ादी हेलन अगवा हुई और इस वक्त भी वो तुमको कत्ल करने के लिए अंदर आया था, क्योंकि वो तुम्हें इसलिए अपना दुश्मन समझता है कि बादशाह तुम्हारे मशवरे पर चलता है। वज़ीर के बारे में सुनकर अंबर हैरान रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर ख़ास ट्राय का गद्दार है। नागफनी बोला, बेहद ख़तरनाक गद्दार। वो शहज़ादी हेलन के बाप को बर्बाद करके इसके शहर पर कब्ज़ा करना चाहता है, क्योंकि स्पार्टा के बादशाह ने इसे यकीन दिलाया है कि वो इसे फ़तह की सूरत में ट्राय का गवर्नर लगा देगा। तुम्हें इससे खबरदार रहना होगा। अंबर ने कहा, मगर तुम अभी कितनी देर सफ़ेद अकाब बने रहोगे। नागफनी ने कहा, जिस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं फ़ौरन अपने इंसानी रूप में आ जाऊंगा। अभी मुझे अकाब बनकर ऐश उड़ाने दो। हैमे में किसी के दाखिल होने की चाप सुनाई दी। नागफनी जल्दी से अकाब बनकर पिंजरे के अंदर चला गया। एक गुलाम ने आकर अंबर से कहा कि बादशाह सलामत इसे याद कर रही हैं। अंबर इसके साथ बादशाह के हैमे में चला गया। बादशाह सलामत वज़ीर जंग के साथ बेचैनी से अपने हैमे में ठहर रहा था। इसने अंबर से कहा, मैं किले का घिराव तंग करते करते तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज रात किले पर हमला कर दिया जाए। अंबर ने बादशाह को मशवरा दिया कि अभी कुछ देर इंतज़ार कर लेना चाहिए, मगर बादशाह ने इस तजवीज़ को कबूल न किया, क्योंकि इसके जसूसों ने इसे बताया था कि स्पार्टा वालों के पास किले के अंदर खुराक और पानी का इतना ज़ख़ीरा है कि वो एक साल तक किले के अंदर बंद रहकर बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं। इस एतबार से सिवाय इसके और कोई रास्ता न था कि आगे बढ़कर किले पर हमला कर दिया जाए। चुनाचे वज़ीर जंग ने भी इसी फैसले का साथ दिया। सारा दिन किले पर हमले करने की तैयारियां होती रहीं। लकड़ी की बड़ी बड़ी सीढ़ियों को अगली सफ़ों में लाकर रख दिया गया। लोहे के बड़े बड़े कद आवर ढालों को दीवार बनाई गई, जो इसलिए थी कि किले की फसील के ऊपर से बरसने वाले तीरों और नेज़ों को रोके। पत्थर फेंकने वाली तोपों को भी आगे लाकर ऐसी जगहों पर नस्ब कर दिया गया जहां से किले की दीवार पर गोले फेंके जा सकते थे। हमले की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। अब सिर्फ बादशाह के हुक्म का इंतज़ार था। तीसरे पहर फौजियों ने स्पार्टा पर हमला कर दिया। किले पर स्पार्टा की फ़ौज तैयार खड़ी थी। वो सुबह से हमले की तैयारियां देख रहे थे। जो ही ट्राय की तोपों ने गोलाबारी शुरू की, उन्होंने भी दुश्मन की फ़ौजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। ट्राय की फ़ौज का एक दस्ता सीढ़ियाँ लिए कद आदम ढालों की ओट में किले की दीवार की तरफ बढ़ने लगे। जब वो फसील के नीचे पहुँचे तो ऊपर से सिपाहियों ने इन पर नेज़ों की बारिश कर दी, मगर ट्राय के सिपाही एक जगह दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। जो ही वो दीवार के दरमियान में पहुँचे, ख़ूपर से इन पर खोलता हुआ गर्म तेल अंडेल दिया गया। सारे बेचारे सिपाही जल बुनकर पकोड़ा होकर नीचे गिरना शुरू हो गए। ट्राय के बादशाह का ख्याल था कि स्पार्टा की फ़ौज किले के बाहर आकर इनका मुकाबला करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। स्पार्टा वाले बड़े मज़े से किले के अंदर ही रह रहे थे और दीवार पर खड़े होकर हमला करने वालों पर तीर नेज़े बाले बरसा रहे थे और गरम गरम तेल अंडेलते रहे। रात हो गई, हमला रोक दिया गया। रात भर के लिए लड़ाई बंद कर दी गई। जब नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया तो मालूम हुआ कि ट्राय के सैकड़ों सिपाही मारे गए हैं, जबकि स्पार्टा वालों का बहुत ही कम नुकसान हुआ है। बादशाह बड़ा सटपटाया। सिपा सलार और अंबर को बुलाकर इसने कहा, इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी स्पार्टा के किले पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि किले का दरवाज़ा खुल जाए या फिर दुश्मन ही बाहर आकर लड़ाई करने पर मजबूर हो जाए। अंबर के पास ऐसा तरीका मौजूद था। वो देवी बल्तीस की मदद लेकर स्पार्टा की फ़ौज को इनके किले समेत तबाह कर सकता था, लेकिन वो महज एक बादशाह की ज़ाती खुशी के लिए हज़ारों सिपाहियों और शहरियों को कत्ले आम अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहता था।
اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اس کے سوا اور کیا ترتیب ہو سکتی ہے کہ اپنے جاسوس قلعے کے اندر بھیج کر سازش کروائی جائے اور قلعے کے دروازے کھلوائے جائیں۔ بادشاہ بولا سوال تو یہی ہے، قلعے کے اندر جاسوس کیسے بھیجے جائیں؟ اندر جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو بند ہے، خفیہ راستوں کا ہمیں کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ سپہ سالار نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بیس بدل کر اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں اپنے سپہ سالار کی قیمتی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ امبر نے سوچا کہ صرف ایک عقل مند پارسا اور نیک عورت شہزادی ہیلن کے لیے اسے بادشاہ کی تھوڑی بہت مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اس نے کہا جہاں تک قلعے کے اندر جانے کا تعلق ہے وہ میں چلا جاؤں گا، مگر اندر جا کر میں کیا کروں گا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا لیکن تم قلعے کے اندر کہاں سے جاؤ گے؟ امبر نے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ میں قلعے کا دروازہ کیسے کھلواؤں، یہ تو اندر پہنچنے کے بعد ہی تم کو معلوم ہو سکتا ہے۔ بادشاہ بولا کیا تم قلعے کے اندر جا کر کسی طرح میری بیٹی شہزادی ہیلن سے مل سکتے ہو؟ اگر میں کوشش کروں تو مل سکتا ہوں۔ پھر تم ضرور جاؤ، ہیلن سے ملو، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور بتا دے گی۔ اتنے دنوں سے وہاں موجود ہے، ضرور وہ قلعے کے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہوگی۔ پھر میں آج رات ہی قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضرور کوشش کرو مگر اپنی جان کا خیال رکھنا، میری جان کی آپ فکر نہ کریں۔ امبر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے سیدھا اس خیمے میں آ گیا جہاں پنجرے میں سفید عقاب بیٹھا تھا۔ امبر نے عقاب کو ساری بات سنا دی۔ عقاب نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میرے دوست، اس لیے کہ تمہارے اکیلے جانے میں خطرہ ہے، تو پھر ضرور چلو۔ عقاب نے پھنکار مار کر انسانی روپ اختیار کر لیا اور دونوں دوست ایک سپارٹا کے سوداگر جیسا لباس پہن کر قلعے کی پچھلی دیوار کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ دیوار کے نیچے پہنچ کر امبر نے ناگ پھنی سے کہا یا یہ بتاؤ کہ تم تو عقاب بن کر اڑ کر اندر چلے جاؤ گے، لیکن میں قلعے کے اندر کیسے جاؤں گا؟ ناگ پھنی نے ہنس کر کہا فکر نہ کرو دوست، میں تمہیں بھی عقاب بنا کر اپنے ساتھ قلعے کے اندر اڑا لے جاؤں گا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ ناگ پھنی نے امبر کو اپنے ساتھ دیوار کے سائے میں کھڑا کیا، پھنکار مار کر امبر کے چہرے پر ہوا دی اور ایک پل کے بعد دونوں سفید عقاب بن کر پھر وہ قلعے کے اندر فصیل کے اوپر جا بیٹھے۔ قلعے کے اندر چلے جانے کے بعد وہ سپارٹا کے ایک ویران سے بازار میں آ گئے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے جبکہ سپاہی گشت کر رہے تھے۔ سپاہیوں کے ایک دستے نے آ کر امبر اور ناگ پھنی سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور آدھی رات کو بازار میں آوارہ گردی کس لیے کر رہے ہیں۔ امبر اور ناگ پھنی نے جان بوجھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے لپک کر فوراً ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں جا کر ڈال دیا۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح قید خانے میں پہنچ جائیں، سارا ڈھونگ انہوں نے اسی لیے تو رچایا تھا۔ انہیں قلعے کے بڑے جیل کی ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ انہیں الگ الگ نہیں رکھا گیا تھا۔ ناگ پھنی نے امبر سے کہا یہاں سے معلوم کرنا چاہیے کہ شہزادی ہیلن کس جگہ قید ہے۔ یہ معلوم کرنا تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے یہاں کوئی دوسرا قیدی نظر نہیں آ رہا، ہمیں صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ دن چڑھا تو ایک پہرے دار ان کے لیے پتلا شوربہ لے کر آیا۔ انہوں نے شوربہ لے کر کہا کیوں بھائی، یہاں کوئی اور بھی قیدی ہے یا ہم ہی قسمت کے مارے اکیلے ہیں؟ بکواس بند کرو، چپ کے بیٹھے رہو ورنہ ابھی نیزہ مار کر سینہ چھلنی کر دوں گا۔ بھائی یہ تو بڑا گرم ہے، معلوم ہوتا ہے سپارٹا والوں کو شکست ہو رہی ہے۔ اس وقت پہرے دار جا چکا تھا، ورنہ یہ بات سن کر وہ ضرور ان میں سے کسی نہ کسی کو نیزے میں پرو دیتا۔ امبر نے ناگ پھنی سے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا قید خانہ معلوم ہوتا ہے، ضرور شہزادی ہیلن بھی اسی جگہ کہیں قید ہوگی۔ پھر تو مجھے ہی جا کر سراغ لگانا ہوگا کیونکہ تم تو باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی میں نے تم سے کہنے والا تھا، تم یہاں سے نکل کر کسی نہ کسی طرح شہزادی ہیلن کے پاس پہنچو اور اسے کہو کہ وہ فکر نہ کرے، ہم اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی پوچھنا کہ اس قلعے کے دروازے کو کھلوانے کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ بہت بہتر، میں ابھی جاتا ہوں۔ ناگ پھنی نے انسانی شکل کو چھوڑ کر سانپ کی شکل اختیار کی اور جیل کی سراخوں میں سے نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں آگے کی طرف سرکنے لگا۔ امبر کو یہ بڑا
فکر تھا کہ دن کا وقت ہے، ناگفنی پر بڑی آسانی سے کسی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسے ضرور قتل کر دیا جائے گا، مگر ناگفنی بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ شہزادی ہیلن کے کپڑوں کی بو سے وہ تھوڑا تھوڑا واقف تھا، چنانچہ وہ اسی بو کی تلاش میں رینگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ اسے شہزادی کی ہلکی سی بو محسوس ہوئی۔ ناگفنی نے اس طرف رینگنا شروع کر دیا جس طرف سے وہ بو آ رہی تھی۔ یہ بو سیڑھیوں کے اوپر والی بارہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ ناگفنی نے سانپ کی شکل میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بارہ میں پہنچ گیا۔ یہ قید خانے کی دوسری منزل تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا صحن تھا۔ صحن کے ایک طرف ایک پرانا برآمدہ تھا اور برآمدے میں بہت سی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں جن کے اوپر لکڑی کے دروازے چڑھے تھے۔ صاحب نے بارہ میں ایک جگہ رک کر شہزادی کی بو سونگھی۔ یہ بو ایک کوٹری کی طرف سے آ رہی تھی۔ سانپ نے ادھر آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔